وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جو اللہ تعالیٰ نے، جو عرب کے لوگ، چونکہ ان کی آبزرویشن یہی ہوتی تھی نا، ریگستان میں جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک اونٹ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ریگستان ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہیں، یا دور دور آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، یہ عرب کی جو کامن آبزرویشن تھی نا، فزیکل فنامنا آف نیچر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلا کر تو اپنا تعارف کروایا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا ہے؟ یونیک جانور ہے جی اونٹ، 1 مہینے تک بغیر پانی پیے ٹریول کر سکتا ہے، پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر۔ ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اسے۔ یہ ڈیزائن ہے ریگستان میں سفر کرنے کے لیے۔ گھوڑے تو مر جائیں، وہ تو سفر کر ہی نہیں سکتے، بغیر پانی کے کیسے سفر کریں گے؟ پھر اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے ہیں، سخت جانور ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھا کہ کیسا اس کو بلند کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھا کیسے گاڑے ہیں اللہ نے زمین میں۔ یہی وہ آبزرویشن ہے نا، آسمان، زمین، پہاڑ، اونٹ، یہ 4 آبزرویشن۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ وہ آیت نمبر 20 جو بی جے پی کی وہ جو خاتون تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ 88-20 انہوں نے یہ بولا تھا، یعنی چیپٹر نمبر 88 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20۔ اور زمین کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا۔ اس سے انہوں نے یہ پلی لی کہ زمین فلیٹ ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کے اس ماڈرن دور میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں، موٹر وے یا ایون جہازوں کے رن وے بن رہے ہوتے ہیں، تو اس کو فلیٹ بنایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جی یہ ہماری موٹر وے بالکل فلیٹ ہے تھرو آؤٹ اپنے سفر کے، تو آپ یہ کہیں گے کہ زمین تو گول ہے، اس نے فلیٹ کہہ دیا۔ اتنے بڑے سرکل میں جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس میں کئی کلومیٹر بھی ہونا تو آلموسٹ فلیٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے سرکل سے آپ چھوٹی سی اگر آرک اس کی ڈرا کریں نا تو آلموسٹ وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، اور اتنے بڑے سرکل میں تو ظاہر ہے کئی کلومیٹر اسٹریٹ لائن ہوں گے۔ یہ کم مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے۔ یہ صرف گوگل میں جا کے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کس نے کیا ہے؟ ایک مسلمان نے، البیرونی نے، اور اس نے بڑے یعنی اس نے میتھمیٹیکل فارمولا یوز کیا۔ 2 پہاڑ اس نے کنسیڈر کیے اونچے، اور پھر وہ اتنی دور سفر کرتا رہا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، یعنی وہ زمین کی کرویچر ایسی آ گئی۔ پھر اس کا اس نے اینگل ڈرا کیا، اس سے اس نے وہ اتنی کرو کیلکولیٹ کی اور اس کی ڈگریز نکالی، اور آپ کو پتا ہے 360 ڈگری ہوتی ہے۔ تو اگر اتنی ڈگری میں اتنا فاصلہ بن رہا ہے تو 360 ڈگری پوری کرنے میں اس نے آلموسٹ کوئی 37-38 ہزار کلومیٹر کے قریب نکالا تھا سرکمفرنس زمین کا۔ باقاعدہ اسے عباسی خلیفہ نے انعام دیا تھا اس کے اوپر۔ ہمارے سب کانٹیننٹ سے بھی وہ ہو کے گیا ہے، بہت بڑا میتھمیٹیشین بھی تھا اور وہ ہسٹورین بھی تھا۔ ورنہ تو ہونا چاہیے تھا اسے خلیفہ وقت جو ہے وہ پھانسی دے دیتا کہ تو نے زمین کو گول ثابت کر دیا، قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ۔ اور خلیفہ بھی وہی نہیں کہ وہ پنجابی خلیفہ تھا، عربی جاننے والے تھے، قرآن جاننے والے تھے۔ وہ دنیاوی طور پہ وہ جتنے بھی سخت گیر بادشاہ تھے، لیکن اس وقت سکولنگ کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ تمام بادشاہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، حدیث کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی تھی۔ مدرسے یہ والے نہیں، یعنی وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے، وہی اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا، اور پھر استاد جہاں ٹریول کرتا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹ 8-10 ساتھ لے کے جاتا۔ یہ اسٹائل تھا اس کو۔ تو یہ تو اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا کہ اگر قرآن کی آیت کا یہی مطلب مسلمانوں نے لیا ہوتا تو جب مسلمان سپر پاور تھے تو زمین گول کہنے والوں کو قتل کر کے رکھ دیتے۔ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اور جب قرآن بچھونے کی بات کر رہا ہے تو اس سے مراد سٹیبلٹی،
اور چلنے کے لیے ظاہر ہے کہ جتنے ایریے میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو وہ اسٹریٹ لائن کے طور پر ایک اسٹریٹ زمین کے طور پر اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے. آج بھی امریکہ کے اخباروں میں یا ان کی خبروں میں سن رائز اور سن سیٹ آتا ہے. تو کیا ہم امریکہ کا مذاق اڑائیں گے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا, تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے سن رائز اور سن سیٹ؟ تو وہ آپ کو سمجھائیں گے اور کہیں گے رکو ذرا, صبر کرو, ہم لٹریچر کی زبان میں اور کامن بندے کی آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں کہ سورج نکلا اور سورج غروب ہوا. ویسے تو سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے, وہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے, اس کی جو موشن ہے, جو پورا سولر سسٹم ہے, جو اس ارتھ کی اپنی روٹیشن ہے اپنے ایکسس کے اباؤٹ, ہر سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر, اور پھر جو سورج کے گرد رفتار ہے اور پھر پورے نظام شمسی کی جو رفتار ہے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں فرام کریشن ٹو کریٹر, تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں کیلکولیشن جو میں نے بتائی ہیں وہ پوری انہوں نے ڈسپلے کر کے بتائی ہیں. تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ لٹریچر کی بک ہے. سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں بیان ہوئے ہوئے, وہ ایک کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی سورۃ الکہف میں لکھا ہے کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ نے سورج کو ایک کیچڑ میں غروب ہوتے ہوئے پایا. یار وہ آپ سمندر کے کنارے جائیں تو آپ ایک کامن آبزرویشن تو یہی ہے نا کہ سمندر کے اندر وہ غروب ہوتے ہوئے پایا, ایگزیکٹلی ہو تو نہیں رہا ہوتا. تو یہ کامن آبزرویشن ہوتی ہے جس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے قرآن ورسز ماڈرن سائنس میری ایک ویڈیو ہے. میں نے جب ایک ہندو بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ قرآن میں ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا, تو کہتے ہیں میں کافر ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا, تو یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے, نہ کہ یہ ہے کہ فزیکلی تمہیں وہ منظر دکھایا گیا. وہ آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. اور ماشاءاللہ وہ سیٹسفائی ہو گئے تھے بھائی, اس کے بعد انہوں نے ریبٹل نہیں کیا.